فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مل کر تفسیر کوثر کی جلد نمبر 7 کو پڑھ رہے ہیں، اور اب تک اس سلسلے کی 8 ریکارڈنگز آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں، اور آج اس سلسلے کی 9ویں ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس طرح سے مفسر لکھتے ہیں، پہلا حصہ ان الذین یؤذون اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دینا جو شان الہی میں گستاخی ہے، جیسے کہ اللہ کے لیے فرزند کا قائل ہونا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اذیت نہیں ہوتی تاہم شان الہی کے منافی ہونے کی وجہ سے اسے اذیت سے تعبیر فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ کی شان اس بات سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ کوئی اسے اذیت پہنچا سکے۔ یہاں اللہ کو اذیت کا ذکر اپنے رسول اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوا ہے کہ رسول کی اذیت اللہ کی اذیت ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ وَرَسُولَهُ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کے بارے میں تفصیل سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں ملاحظہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ نے اپنی اذیت کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ رسول اللہ سے روایت ہے انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما اذاہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی۔ تیسرا حصہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت رحمت خدا سے دور ہونے کے معنوں میں ہے، دنیا میں حق کا راستہ نہ پانا لعنت ہے، جیسے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہٰذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور آخرت میں لعنت کا مطلب عذاب میں مبتلا ہو جانا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمنہ عورتوں کو ناکردہ گناہ پر اذیت دیتے ہیں، پس انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں، پہلا حصہ آیت کا والذین یؤذون المؤمنین، مومن کو اذیت دینا خواہ زبان سے ہو یا عمل سے گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا حصہ بغیر ما اکتسبوا، نہ کردہ گناہ کی نسبت دے کر اذیت دینا، بہتان تراشی کرنا، ایسے گناہ ہے جس کے گناہ ہونے میں کسی قسم کا ابہام نہیں بلکہ مبین یعنی واضح اور صریح گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے مومن کی حرمت بیان فرمائی ہے کہ مومن کا وقار مجروح کرنا، اس پر ناکردہ گناہ کا جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس میں ایک جھوٹ، دوسرا افتراء اور بہتان ہے، جن کا مرتکب حرمت مومن کو مجروح کرنے کا عند اللہ مجرم ہے۔ تقریباً ہر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نیک لوگوں پر بہتان لگانے میں تأمل نہیں کرتے
اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، اگر کوئی مومن یا مومنہ پر بہتان باندھے یا کوئی ایسی بات کرے جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آتش کے ایک چیلے پر اس گناہ سے نکلنے تک کھڑا رکھے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، اللہ عز و جل کی مملکت میں 5 حرمتیں ہیں، رسول اللہ کی حرمت، آل رسول کی حرمت، کتاب اللہ کی حرمت، عز و جل کی حرمت، کتاب اللہ عز و جل کی حرمت، یعنی پہلی رسول اللہ کی حرمت، دوسری آل رسول کی حرمت، تیسری کتاب اللہ عز و جل کی حرمت، پھر کعبے کی حرمت، اور آخری 5ویں حرمت مومن کی حرمت۔ اہم نکات کی ضمن میں مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی اپنے ازواج اور اپنی بیٹیوں اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچی کر لیا کریں، یہ عمل ان کی شناخت کے لیے احتیاط کے قریب تر ہوگا، پھر کوئی انہیں اذیت نہ دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں، پہلا حصہ قل لازواجک و بناتک، اس جگہ بنات بیٹیاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، چونکہ اولاد فاطمہ میں سے بیٹوں کو ابنا رسول اور بیٹیوں کو بنات رسول کہتے ہیں، چنانچہ آیہ مباہلہ میں حسین علیہ السلام کو ابنا انا کہا گیا، اور رسول اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت حسن سے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ نیز یہ فرمان بھی ثابت ہے کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، خواہ قیام کریں یا نہ کریں۔ آیت کے دوسرے حصے کی تفسیر کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں، حصہ یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب اس بڑی چادر کو یا جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے سارا بدن چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید دوسرے ورڈ کی تشریح کرتے ہیں، یدنینا، اس لفظ کے بعد الا آ جائے تو قریب کے معنی بنتے ہیں، اگر اس کے بعد علا آ جائے تو ارخاء یعنی لٹکانے کے معنی بنتے ہیں، جیسے اس آیت میں ہے۔ لہٰذا آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے چادر کا ایک حصہ لٹکا دیا کرو، من جلا بی بیہن میں من تبعیض کے لیے ہے، یہاں سے ہم چادر کا ایک حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ نور میں پروردگار عالم نے فرمایا اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ ان دونوں آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ گریبان کھلے رکھیں نہ سر کے بال کھلے رکھیں، بلکہ چادروں کو نیچے رکھیں کہ کنیزوں کی طرح مبتذل نہ ہو بلکہ باوقار نظر آئے۔ چادر نیچے کرنے کا حکم کا مطلب کیا چہرہ چھپانا ہے یا سر، گردن اور سینہ چھپانا ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیت کا تیسرا حصہ کچھ اس طرح سے وضاحت کرتے ہیں، ذالک ادنا ان یعرفنا۔ بہرحال اس حجاب سے جو نتیجہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس حجاب سے ان خواتین کی شناخت ہو جائے جو وقار و شرافت اور عفت و پاکیزگی کی مالک ہیں، اور مدینے کے اوباش ان کے بارے میں جسارت نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے سے عورت کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی طرف بری نگاہیں نہیں اٹھتی۔ حجاب عفت کی پہچان اور عورت کا وقار ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں، پہلا نکتہ تبلیغ احکام کی ابتدا قریبی رشتہ داروں سے ہونی چاہیے۔ دوسرا، خواتین کے وقار کی پہچان حجاب ہے۔ نمبر 3، لباس کی نوعیت خاتون کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ نمبر 4، بری نگاہوں کو جذب کرنے میں لباس کو بڑا دخل ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا
ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ پھر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے، اور پھر وہ اس شہر میں آپ کے جوار میں تھوڑے دن ہی رہ پائیں گے، یہ لعنت کے سزاوار ہوں گے، وہ جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح سے مارے جائیں گے۔ تشریحی کلمات میں دو لفظ کی تشریح موجود ہے، المرجفون الرجاف سے نکلا ہے، جھوٹی افواہ یا اضطراب پھیلانے کے معنوں میں ہے۔ پھر ہے لنغرینک الاغراء اکسانا کے معنی میں ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافقین مریض دل والے اور افواہیں پھیلانے والے یہ تین گروہ اپنی اسلام دشمن حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ الف، ان تینوں گروہوں میں سے پہلا گروہ منافقین کا ہے، ان کے نفاق کا لازمہ نتیجہ اسلام اور مسلمان کے خلاف سوچنا اور ان کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھانا ہے۔ بے، دوسرا گروہ بیمار دل والے مسلمان ہیں، یہ لوگ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تاہم ان کے منفی رجحانات اسلام اور مسلمانوں کے لیے اسی طرح مضر رساں ہیں جس طرح منافقوں کی حرکتیں۔ بیمار دل والے قرآنی اصطلاح میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن میں ایمان نہایت کمزور ہوتا ہے اور وہ کمزور ایمان بھی مفادات سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب بھی امتحان کا مرحلہ آیا ان کے ایمان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 49، جب ادھر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہاں بھی اس بات میں منافقین اور بیمار دل دونوں کا موقف ایک تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اچھا، تیسرا گروہ بیان کرتے جیم والمرجفون فی المدینہ، جھوٹی افواہوں کے ذریعے مسلمانوں میں بے چینی پھیلانے والے لوگ غیر مسلم یہودی ہو سکتے ہیں جو افواہ پھیلاتے تھے کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں مزید، لنغرینک بہم، اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف ایسا قدم اٹھانے کا حکم دیں گے کہ جس کے بعد لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، وہ آپ کے شہر میں نہیں رہ سکیں گے الا قلیلا، کچھ دن، جتنی مدت تخلیہ مکان کے لیے درکار ہوتی ہے۔ الا قلیلا سے مراد الا چند لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ملعونین، یہ چند جو شہر میں ٹھہریں گے اس حال میں ہوں گے کہ مستحق لعنت ہوں گے، یعنی مستحق لعنت ہوں گے اور رحمت خدا سے دور یعنی راہ حق کی ہدایت سے محروم ہوں گے۔ پانچواں نقطہ، وقتلوا تقتیلا، اور اپنی زندگی سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ مزید اہم نکات مینشن کیے ہیں۔ پہلا نقطہ، ضعیف الایمان بیمار دل لوگ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسرا، معاشرے کے سکون کے غارت گروں کو ملک بدر کرنا چاہیے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو پہلے گزر چکی ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کے دستور میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح لکھتے ہیں، معاشرے میں اس قسم کے فساد پھیلانے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت تکوینی میں یہی ہے کہ معاشرے میں فساد پھیلانے والے زیادہ دیر نہیں چل سکتے، جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 17 میں بھی پروردگار نے فرمایا، پھر جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کو فائدے کی ہے، لوگوں کے فائدے کی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی تکوینی سنت میں تبدیلی کرنا ممکن ہے۔ اہم نکات میں ایک نقطہ مینشن کرتے ہیں اور لکھا ہے، مفسدوں کی وقتی اچھل کود سے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہو۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آیت کا یہ حصہ وما یدری کا، آپ کو کیا علم شاید قیامت قریب ہو، مزید اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے، اس بات کی وضاحت کے لیے ہے کہ اس کا علم کسی بھی غیر اللہ کے پاس نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 میں پروردگار عالم فرماتا ہے، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ سورہ اعراف آیت نمبر 187۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ کوئی حامی پائیں گے اور نہ مددگار۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، پہلا لفظ الکافرینہ کو کس طرح سے واضح کیا، وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں وہ رحمت خدا سے دور ہیں یعنی ملعون ہیں۔ دوسرا ورڈ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جہاں نہ کوئی ایسا ولی میسر آئے گا جو ان کے امور کی ذمہ داری اٹھائے، جیسے باپ ہے جو اپنے چھوٹے اور بے بس بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، نہ کوئی مددگار ملے گا جو بھائی کی طرح اس کی فریاد کو پہنچے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وقبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمارے پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ ان تینوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، پہلا نقطہ لکھتے ہیں، جب قیامت کے دن ان کے چہرے آتش جہنم میں دائیں بائیں طرف الٹائے پلٹائے جائیں گے تو اس وقت انہیں اپنی دنیاوی زندگی یاد آئے گی اور حسرت سے کہیں گے کاش اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا کے ذیل میں کہ دنیا میں تو پھیلی سوچ رکھنے والے ہمیشہ ذہنی طور پر غلام ہوتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے نہیں اپنے سرداروں کے استحصالی دماغ سے سوچتے ہیں، انہیں استحصال کا حق دیتے ہیں۔ یہ اطاعت طبقاتی بنیادوں پر ہوتی ہے، چونکہ سردار صاحب مال و ثروت ہوتے ہیں، حکومت و اقتدار میں اونچے درجے کے لوگ ہیں، لہٰذا ان کی بات درست، ان کا موقف صحیح ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ سرداروں نے تو گمراہ ہی کرنا تھا چونکہ ان کی اطاعت کی بنیاد گمراہی پر تھی، بنیاد مال و ثروت کرسی و اقتدار تھی، تو اس بنیاد کے پاس سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ایک عذاب اپنی گمراہی کا اور ایک عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ پانچواں نقطہ ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر بڑی لعنت کی درخواست کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تیری رحمت سے اس قدر دور کر دیا جائے کہ ان تک تیری رحمت کا شائبہ تک نہ پہنچ سکے۔ اہم نکات میں ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ تو پھیلی سوچ رکھنے والے استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی،
پھر اللہ نے ان کے الزام سے انہیں بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اذیت دینے والوں کو ایمان والے کہنے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کبھی یہ خطاب مسلمانوں کے لیے مجموعی حیثیت میں ہوتا ہے۔ اس میں منافقین اور ضعیف الایمان لوگ شامل ہیں۔ البتہ صرف منافقین کے لیے خطاب نہیں ہوتا، اگر ان میں کمزور ایمان والے شامل ہوں تو اس خطاب سے انہیں متوجہ کرنا مقصود ہے کہ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں کہ لہن کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ پر تہمتیں لگانا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت زینب کے ساتھ شادی کے بارے میں اور ان کی مال کی تقسیم میں منافقین نے تہمت لگائی اور کچھ ضعیف الایمان لوگ منافقوں کے ہمنوا بن گئے۔ تیسرا نقطہ فبرأہ اللہ مما قالوا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس تہمت سے بری کر دکھایا جو یہودیوں نے ان پر لگائی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا یہودیوں نے ایسی نازیبہ تہمتیں لگائی تھیں کہ جن سے اللہ نے موسیٰ کو بری دکھایا۔ چنانچہ بائبل میں ان تہمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ چوتھا نقطہ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی آبرومندی کا تحفظ فرمایا اور ایسا سامان فراہم فرمایا جن سے ان کی حرمت بحال ہو گئی۔ اہم نکات میں ایک نقطہ لکھتے ہیں بس زبانوں سے نہ کوئی معاشرہ خالی ہے نہ کوئی شخصیت محفوظ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بریکٹ میں ہے کہ مبنی برحق باتیں کیا کرو، یعنی سیدھی باتیں کیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن سے حدود اللہ سے تجاوز لازم آتا ہے اور سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اتقوا اللہ کا عام ترجمہ یہی اللہ سے ڈرو ہے۔ تقوی کے معنی ڈر نہیں ہے بلکہ تقوی کا لازمہ ڈر ہے۔ تقوی وقایا سے بچانے کو کہتے ہیں، تقوی یعنی وقایا سے بچانے کو کہتے ہیں۔ پس جو شخص اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خطرات سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا اتقوا اللہ کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے عدل سے بچو یا اللہ کے عذاب سے بچو۔ دوسرا نقطہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی باتیں کیا کرو۔ اس جملے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تقوی کا قول اور زبان کے ساتھ اہم تعلق ہے، چونکہ جھوٹ بولے، جھوٹی گواہی دینے سے بہت سے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ غیبت، تہمت، بد کلامی سے مومن کا وقار مجروح ہوتا ہے اور زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو لوگوں کی اہانت کرتا ہے۔ حضرت ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا اے محمد، آپ کا پروردگار فرماتا ہے جو میرے مومن بندے کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے میرے سامنے کھڑا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جسم کے دوسرے اعضاء زبان کا کفارہ ادا کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈالو۔ اہم نقطہ لکھتے ہیں کہ زبان کو لگام دینا تقوی کا اہم ترین ستون ہے۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم قول سدید اور گفتار کی سلامتی کا نتیجہ اعمال کی اصلاح ہے۔ بہت سے اعمال کی اصلاح گفتار کی سلامتی پر موقوف ہے۔ جب زبان گرفت میں رہے تو بہتان، جھوٹ، بہت سے فحشا و منکرات سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب زبان کے کبیرہ گناہوں سے انسان اجتناب کرتا ہے تو دوسرے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرماتا ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 31 میں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے
چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ مزید لکھتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انسان کی دائمی سعادت اور ابدی کامیابی اللہ اور رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔ ایسے اطاعت گزار کے لیے اس آیت کے یہ الفاظ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم کامیابی حاصل کی، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اسے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان یقیناً بڑا ظالم اور نادان ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں پہلا نقطہ انا عرضنا الامانۃ علی، اس آیت کی ذیل میں چند نکات قابل توجہ ہیں۔ الف، امانت سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ امانت معرفت حق کے حصول کے نتیجے میں آنے والی ذمہ داری ہے، دوسرے لفظوں میں معرفت کے نتیجے میں مکلف ہونا ہے۔ اس پر دلیل اگلی آیت ہے، ایمان اور عمل صالح۔ چنانچہ اس امانت کے اٹھانے والے انسان تین گروہ میں ہوں گے، منافق، مشرک اور مومن۔ اور بے لکھتے ہیں پیش کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے نزدیک پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امانت اور دیگر موجودات کا تقابل ہے۔ اس تقابل میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آسمان اور زمین میں اس بار امانت کی اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے، اس بار امانت کے اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے، اگرچہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ آیت نمبر مؤمن کی سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 میں سے لیا گیا ہے۔ تاہم جو صلاحیت اس چھوٹی مخلوق میں ہے وہ آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے، وہ صلاحیت ارادہ و اختیار ہے۔ آسمان و زمین کو خالق نے جس کام پر لگایا ہے اس پر شعور و اختیار کے بغیر گامزن ہے، چنانچہ اپنی گردش لیل و نہار میں اربوں سالوں میں ایک سیکنڈ کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن یہ عدم خلاف ورزی اختیار و انتخاب پر مبنی نہیں ہے کہ خلاف ورزی پر اختیار ہونے کے باوجود عدم خلاف ورزی کو منتخب کیا ہو۔ جیم، آسمان و زمین اور پہاڑوں کی طرف سے انکار، ان کی عدم صلاحیت کی زبان حال ہے، اور ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ یہ امانت اس قدر سنگین ہے کہ آسمان و زمین بھی اسے اٹھانے کی تاب نہیں رکھتے۔ دال، البتہ انسان نے اس میدان میں قدم رکھا اور اس بار سنگین کو اٹھا ہی لیا، چونکہ انسان ارادہ، اختیار اور انتخاب پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے ارادے کا مالک ہے، اور جو ارادے کا مالک ہے اس ارادے کے تحت وہ دو میں سے ایک کا انتخاب کر سکتا ہے، اور جو ارادہ و انتخاب کا مالک ہے وہی امتحان کے میدان میں قدم رکھ سکتا ہے، اور جو امتحان میں قدم رکھ سکتا ہے اس کے لیے کامیابی و ناکامی کا تصور ہوتا ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر ہے پوائنٹ ہے انہو کانا ظلوما جہولا، چنانچہ یہ امانت وہ چیز ہے جس کا اٹھانے والا ظالم اور جاہل بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو علم کی اہلیت رکھتا ہے لیکن علم نہ ہو اسے جاہل کہتے ہیں، اور جو عدل و انصاف پر قائم رہنے کی اہلیت رکھتا ہے پھر عدل پر قائم نہ رہے اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ مسلوب الارادہ پہاڑ کو نہ جاہل کہا جا سکتا ہے نہ ظالم۔ چنانچہ انسان چونکہ اپنے ارادے کا خود مالک ہے لہٰذا وہ اس ارادے کو مثبت سمت کی طرف لے جا سکتا ہے اور منفی سمت کی طرف بھی۔ اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس امانت سے کیا مراد ہے۔ یہ امانت وہ چیز ہے جس کے اٹھانے کے نتیجے میں انسان ظالم اور جاہل ہو سکتا ہے، اور انسان کے ظالم اور جاہل کے وصف میں متصف ہونے پر یہ بات از خود سامنے آتی ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو صفت علم کے ساتھ متصف ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں پروردگار نے فرمایا اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اس کائنات میں انسان کی شناخت ہے اور صفت عدل کے ساتھ متصف ہے کہ وہ حکم خدا کی خلاف ورزی نہ کر کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی اہلیت
رکھتا ہے، جبکہ اس میں خلاف ورزی کے رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ تاہم یہ امین اپنی امانت کو پورا کرنے کے لیے منفی رجحانات کا مقابلہ کرتا ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، تاکہ نتیجے میں اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مؤمن مردوں اور مؤمنہ عورتوں کو معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس امانت کے اٹھانے کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ منافقین اور مشرکین کو عذاب میں ڈال دیا جائے، چونکہ انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہوئے اس میں خیانت کی، اور ساتھ یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ جن مومنین نے اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور وہ غفور الرحیم ہونے کے اعتبار سے ان مومنین کی لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اہم نکات میں ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ انسان اس پوری ہستی میں اللہ کا امین ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ سورہ احزاب کی تفسیر الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ہم پیج نمبر 137 تک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سورہ احزاب کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یعنی بن ذوالفقار کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔